السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ قرآن نہیں، ایمان کی فکر کیجیے۔ محمد نصر اللہ ندوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ 22 جنوری کی تاریخ کو RSS اور BJP نے فکری ارتداد کے جشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب تک جو ڈھکے چھپے منافق تھے، انہوں نے کھل کر رام بھکتی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ رام کے تئیں اظہار عقیدت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان عقیدت میں مقابلہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایودھیا کے باشندہ نور عالم نے اپنی وسیع و عریض اراضی پر 22 جنوری کو عظیم لنگر کا اہتمام کیا ہے، تاکہ اس عظیم الشان تاریخ کو کوئی رام بھکت بھوکا نہ رہے۔ مراد آباد کے شعیب صاحب پیتل کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج کل پیتل سے بنا ہوا رام مندر کا ماڈل زور شور سے تیار کر رہے ہیں۔ اس میں مودی جی کی تصویر بھی جڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس ماڈل کی زبردست ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں سیوا کرنے کا موقع ملا ہے۔ کانپور کے رہنے والے فیاض راٹھور سکوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان دنوں وہ ایسے سکے تیار کر رہے ہیں جن میں ایک طرف رام مندر کی تصویر ہے تو دوسری طرف خود رام جی براجمان ہیں۔ مہاراشٹر سے فاطمہ شیخ پیدل رام کی عقیدت میں ایودھیا کے لیے نکل پڑی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان 22 جنوری کو اپنی کالونیوں میں جشن اور چراغاہ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر چندہ دے رہے ہیں اور اس دن کو ملک کے لیے یادگار قرار دے رہے ہیں۔ آگرہ میں BJP اقلیتی مورچہ کے مسلم صدر نے برقع پوش خواتین کے درمیان موم بتی کے پیکٹ تقسیم کیے ہیں تاکہ 22 جنوری کو چراغاہ کیا جائے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے حالات کے رخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب مسلمان کھلم کھلا ارتداد کا اعلان کر رہے ہیں۔ 22 جنوری سے پیدا شدہ صورتحال کو اس کے لیے وہ غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ RSS اور BJP کا یہی مقصد ہے۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اب ہندو راشٹر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ 22 جنوری کو ہونے والا جشن RSS کے ویژن کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ RSS کے اہم لیڈر اندریش کمار نے ایک اپیل جاری کی ہے کہ مذکورہ تاریخ کو تمام مساجد، مکاتب، مدارس اور دینی اداروں میں رام کے نغمے گائے جائیں۔ یہ اعلان اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو بات اشاروں اور کنایوں میں کہی جا رہی تھی، اب برملا اس کا اعلان ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلے عام ارتداد کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو خیرآباد کہہ کر رام کے رنگ میں رنگ جائیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل پہلے ہی فکری ارتداد کی راہ چل پڑی ہے، اب اس میں نئے خاندان اور گھرانے بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل عزت اور شہرت کے بھوکے ہیں، وہ اس کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی نادان اور احمق ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ شرک کی پناہ میں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر عزت کی خاطر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ نساء 139۔ تجربہ اور مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ چند دنوں تک ایسے لوگوں کی واہواہی ہوتی ہے، پھر وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل عزت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہے۔ جو اس سے ہٹ کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ دور آزمائشوں اور فتنوں کا ہے۔ معمولی مفاد کے لیے لوگ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں علماء، ائمہ، قائدین اور باشعور حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ جمعے کے بیانات میں کھل کر توحید کی اہمیت اور کفر کی شناعت پر گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں کسی مداہنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے بے باک انداز میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حق کا اعلان کیا جائے۔ یہی وقت کا تقاضا اور ایمان کا مطالبہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس تحریر کو لکھنے والے ہیں محمد نصر اللہ ندوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے؟ واقعی اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں بہت ہی اچھی کہی گئی ہیں۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔